ماہنور سے جب میری ملاقات ہوئی تو آئی واز تھنکنگ کہ ماہنور جب ماہر تعلیم کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بڑی ایک سوفسٹیکیٹڈ سی سوبر سورٹ آف پرسنالٹی ہوتی ہے کہ جی آپ نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں اپنے چہرے پہ اور آپ مطلب ماہر تعلیم کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے, بٹ شی از ویری اٹریکٹیو اینڈ گڈ انف ان ہر پرسنالٹی ایز ویل, اور اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے مسٹرڈ کلر. ماہنور کیا کہتے ہیں آپ, واٹ از وومن امپاورمنٹ؟ میرے نزدیک وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ تمام عورتیں ریگارڈلیس آف کس بیک گراؤنڈ سے وہ بلانگ کرتی ہیں, کون سی سوشل کلاس سے ان کا تعلق ہے, کس ریس سے ہیں, کس ایتھنیسٹی سے ہیں, ان کو ایکول ایکسیس ٹو اپرچونٹی ہو, چاہے وہ تعلیم کی بات ہو, چاہے وہ جابس کی بات ہو, وہ کسی بھی ایریا آف لائف کی بات ہو, ان کے پاس یہ ڈیسیژن میکنگ کی اٹانومی حاصل ہو کہ وہ اپنی زندگی کا ہر ڈیسیژن اپنی مرضی سے لے سکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ عورت نہیں لے سکتی اپنا ڈیسیژن؟ بہت کم, مطلب ہم تو اپنی بات کرتے ہیں نا, ہم نے بہت محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم چند ایک خواتین. میں آپ کی ہرڈلز پر بھی آؤں گی. ویسے ہمارے گھروں میں بیٹیوں کو لائبلٹی سمجھا جاتا ہے. لائبلٹی پتہ نہیں, میں تو میرے خیال میں آپ کی ویسے آپ کی ایج کیا ہے؟ 26. I'm 27. میں ابھی اگلے مہینے جو ہے نا وہ 28 کی ہو جاؤں گی. میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. میں نے اچھا میرا خیال ہے پھر آپ کا ایکسپوجر کم رہا ہے, ایکسپوجر شاید آپ کو زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے پریویلیجڈ ایریاز. since how long in practical life? کب سے آپ پریکٹیکل لائف میں ہو؟ 8 or more years or so. last 13-14 years سے me in practical life. نہیں یہاں پہ کمپیریزن کی بات نہیں ہے, لیکن آپ کا بڑا لمیٹڈ سوری ٹو سے آپ کا ویو پوائنٹ ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لائبلٹی سمجھا جاتا ہے, ہمارے بڑے بڑے گھروں میں بھی سمجھا جاتا ہے. چاہ رہی ہوں اور یہ نہیں ہے کہ جن گھروں میں جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, جو فائنینشلی اسٹرانگ گھرانے ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. یہ میں بتا دوں, وڈیرے اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھا رہے, اس کے بعد باپ اچھا کما رہا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے 17-18 کی ہوئی نہیں, اس کی شادی کرو, یہ باہر نکلے گی. میں زمانے کی باتیں نہیں سن سکتا, یہ زیادہ کھاتے پیتے. پھر بیٹیاں جو زمیندار گھرانے ہیں اور جو زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ فیملیز ہیں ان میں زیادہ ہے. بالکل ایسے ان میں زیادہ. اچھا, I'm coming to you. ماہنور یہ بتائیں کہ ہماری جو سوسائٹی میں میتھ ہے, جس طرح سے پیرنٹس کو خواہش ہوتی ہے کہ یار میری بیٹیاں ہیں, میرا بیٹا کیوں نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ یہ جو میتھ تھی نا وہ اب پرانی ہو گئی ہے. لوگ اب بیٹیوں کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں, بیکاز دے آر سیئنگ دیٹ کہ جس طرح سے بیٹا اپنا کام کرتا ہے اسی طرح سے بیٹی بھی جو ہے نا وہ کر کے دے رہی ہے. کیا ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیزیں یا میری بات درست ہے؟ میں اگین وہی کہوں گی کہ ہم نا پریویلیجڈ علاقوں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اب یہ مائنڈ سیٹ ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے نا, مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے, اگر بیٹا نہیں پیدا کیا جاتا تو اس کو ریپیٹڈ پریگنینسیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ بہت خراب ہوتی ہے. ہم فیلڈ وزٹس میں جاتے ہیں, ہم نے بہت سارے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں. بٹ دیر یو کین ناٹ بلیم آور سسٹم. This is the problem of our brains. یہ سسٹم کو بلیم نہیں کر سکتے. سسٹم ہی تو مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے. سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. سسٹم نہیں سسٹم. اچھا, سسٹم میں ہمارے سسٹم میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ اور جو ہے نا وہ اپنی عورت سے یہ کہیں کہ جی مجھے تو بیٹا چاہیے, تم نے بیٹیاں کیوں پیدا کی ہیں؟ نہیں, سسٹم ایسا ہی ہے نا. اب کوئی علاقہ ہے جہاں پر نہ کوئی ڈاکٹر ہے مناسب, نہ کوئی ہسپتال ہے, نہ کوئی کسی کو سمجھانے والا ہے, تو وہاں پر ان کا مائنڈ سیٹ آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ چینج ہوگا؟ یہ تو پھر سسٹم کا ہی فالٹ ہوا نا کہ سسٹم ہی ان کو ایک انیبل ہی نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے. کوئی اویئرنیس پھیلانے کے لیے, کوئی ترقی کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے. اوکے فائن. ماہنور, آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ یو فیسڈ اے لاٹ ان یور لائف نا, ابھی ماشاءاللہ آپ اپنی لائف میں فلرش کر رہے ہو, یو آر آن ٹیلی ویژن اسکرین. What kind of hurdles being a female you faced in your life? اگر ہم بات کریں کلیکٹیولی تو میرے خیال ہے ہر لڑکی گلاس سیلنگ تو فیس کرتی ہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایریا آف لائف ہو. اب گھر سے شروع ہوتی ہے, یہ گھر پہ آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے. میرا تعلق ایک بزنس اورینٹڈ فیملی سے ہے جہاں پر لڑکیوں کی 18 سال 19 سال کی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے. میری عمر اب 26 سال ہے اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی. تو میں اتنے سالوں سے صرف اس چیز کے اگینسٹ ہی لڑ رہی ہوں کہ میں نے بھی شادی نہیں کرنی, پہلے میں نے کچھ بننا ہے. تو وہ لڑتے اٹ گیٹس ٹائرنگ, اٹ گیٹس ٹو یو. لیکن آپ کو آئی تھنک اٹ واز ورتھ اٹ, کیونکہ میں نے جب شروع کیا, میں اپنی گریجویشن میں ہی تھی, میں نے ساتھ ساتھ جاب کرنی شروع کر دی. میں نے میڈیا سے ہی شروع کیا, میں نے اخباروں میں کام کیا, میں نے ٹی وی چینلز میں کام کیا, اور اس وقت میں ایوننگ شفٹ میں جاتی تھی. میں گھر جاتی تھی, میری امی کا موڈ آف ہوتا تھا, وہ مجھے اتنی رات کو لیٹ آ رہی ہے, لوگ دیکھیں گے, کیا کہیں گے, کسی کو پتہ چلے گا, کیا سوچے گا. میں روتی تھی رات کو آتی تھی, یونیورسٹی کے اسائنمنٹس بناتی تھی, 2-3 بجے سوتی تھی, صبح 6-7 بجے دوبارہ اٹھتی تھی, یونیورسٹی جاتی تھی, دوبارہ ایک چینل جاتی تھی جہاں پہ انٹرنشپ کرتی تھی, پھر اپنی جاب پہ جاتی تھی, پھر گھر آتی تھی, سیم روٹین. تو وہ سائیکل اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ میں ایک ٹائم پر آگے میں تھکنا فیل کرنا شروع کر دیا میں نے.
تب تو بہت زیادہ انرجی تھی, تب تو ایک پیشن تھا کہ نہیں کچھ کرنا ہے, مجھے کرنا ہے. ہاں, لیکن اب اس پوائنٹ پر میں آ گئی ہوں کہ آئی ہیو ون اسٹیبل جاب جہاں پر میں جاتی ہوں, 9 to 5 کام کیا, آئی گیٹ گڈ سیلری, لوگ مجھے اب جانتے ہیں, لوگ پیپل گیٹ انسپائرڈ بائی می. جو ہرڈلز کریٹ کرتے تھے یا آپ کی امی جو ہیں وہ اینڈ دے آر پراؤڈ آف می ناؤ. اب ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہے, اپنے پیسوں سے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی. اب میرے پاس اگر فائنینشیل انڈیپینڈنس جب عورت کے پاس آ جاتی ہے نا, آئی تھنک وہ پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا, چاہے جتنی مرضی سوشل پریشر ہو, جتنا مرضی فیملی پریشر ہو. فائنینشیل انڈیپینڈنس اگر کسی کے پاس بھی ہے نا, چاہے وہ مرد ہے عورت ہے, پھر اس کے ڈیسیژن میکنگ میں کوئی ہرڈل نہیں آ سکتا. نہیں تو جو مرد کہتے ہیں کہ جی آپ اب تو میری عورت ہو, اب تو میری عورت ہو, چار دیواری میں رہو, میں ہوں نا تمہارے لیے سب کچھ کرنے والا نا, تو اس صورت میں کیا کریں. آج کل آپ دیکھیں کہ انفلیشن کتنی زیادہ ہے, تو خالی مرد بھی نہیں کر سکتا, اس کو طلاق دے دیں. اچھا, نیگیٹو ڈسکریمنیشن کا مطلب یہ ہے کیونکہ عورت کے پاس جیسے کہ انڈر پریولیجڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, تو ان کو نیگیٹولی ڈسکریمنیٹ اس لیے کہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کے اسپیسیفک کوٹاز رکھ دیے جاتے ہیں جاب میں, ان کے لیے آپ نے ایج لمٹس بڑھا رکھے تو جاتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, یہ کیوں نہیں دیکھتے آپ, مطلب بی پازیٹیو, رکھے تو جاتے ہیں نا, چاہے اسمبلی کے اندر ریپرزینٹ کر رہی ہیں پاکستان کو عورتیں. اگر پاکستان کا قانون یا پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہوتی تو آج آپ میرے پاس ایز اے ماہر قانون کی حیثیت سے بیٹھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے, obviously there are negative aspects as well, لیکن پازیٹیو بھی ہے کچھ. Am I right or wrong, مانور؟ I think we should just agree to disagree. کیونکہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا جاتا انفارچونیٹلی. اگر آپ پالیٹکس میں بھی دیکھیں, وہ کون سی خواتین ہیں جو آگے جاتی ہیں, بہت کم ہیں جو کہ گراس روٹ لیول سے شروع کرتی ہیں, زیادہ تر کا تعلق ان سے ہی ہوتا ہے کہ آلریڈی جن کی پولیٹیکل فیملی. ہماری بہت سی مثالیں دیکھو نا, ابھی جیسے کہ ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں یاسمین صاحبہ, لیکن وہ بھی آپ دیکھیں ریزرو کوٹا پر ان کو آیا, ان کو الیکشن میں دیکھیں ان کو اس طرح کے ووٹس نہیں ملے, کیونکہ ہم ان کو وہ والا ایک حیثیت دیتے ہی نہیں ہے جو کہ ہم ایک مرد پولیٹیشین کو دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ اگر آپ پالیٹکس میں دیکھو یا آپ ٹی وی پر دیکھو, میڈیا پر دیکھو, تو پرائم ٹائم کے شوز میں زیادہ تر آپ کو فیمیل فیسز نظر آئیں گے. اب وہی ہے نا, ہم نے فیلڈ کو, کیونکہ ہم ایک بیوٹی کا کانسیپٹ ہے نا اسکرین کے لیے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اچھا ایک ہے, آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے اسکرین پر بھی عورتوں کو, سوری ٹو سے. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے ویسے. کبھی nobody quoted that کہ یار ہم جب باہر جاتی ہیں, یا مثال کے طور پر اے ٹی ایم کے باہر کھڑی ہوتی ہیں تو وہاں پر مرد ہو نا چار اگر کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں بی بی آپ پہلے چلی جائیں, ٹھیک ہے. یا اگر ہم نے پیٹرول ڈلوانا ہو تو بائک پہ جو ہے نا, خوبصورت رواج ابھی بھی قائم ہے, ابھی بھی قائم ہے. لیڈیز ہونے کی وجہ سے ذرا زیادہ, کس کی وجہ سے لیڈیز, نہیں وہ کہتے ہیں نا آپ لیڈیز ہیں آپ آگے چلی جائیں. یہ بھی ہمارا وے آف تھنکنگ ہے. لیڈی ٹو لیڈی اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہے کہ وائی شی از گوئنگ دیئر, وائی شی از گوئنگ دیئر. لیکن اگر مرد ہوتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں آئی ایم ود یو. میں نے تو اپنی لائف میں یہ حد دیکھا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ کہتے ہیں جی عورت کی دشمن ہوتی ہے. بالکل ہوتا ہے. آئی تھنک ہر آرگنائزیشن کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ہر جو سیکٹر ہے اس کا کلچر بھی ڈفرینٹ ہے. میں چونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے تعلق ہے میرا, تو ایجوکیشن سیکٹر سے بھی ہے, تو وہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ عورتیں جو ہے ایک دوسرے کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. میڈیا میں نے دیکھا تھا کہ تھوڑی جیلسی کا فیکٹر آ جاتا ہے, لیکن آئی تھنک یہ سیکٹر ٹو سیکٹر ویری کرتا ہے. ہم جنرلائز نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ کہاں پر جیلسی ہو رہی ہے. اور جہاں تک بات آپ سوشل چینج کی کر رہی ہیں, تو ہم بہت اچھی بات ہے ہم یہاں تک آئے ہیں, بٹ وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ابھی ہم نے بہت ساری ترقی اور کرنی ہے. ابھی ہماری جو 49% آبادی کا حصہ ہے ان میں سے بہت تھوڑا ہے جو کہ مین اسٹریم میں ہے. ہم صرف ریپرزینٹیشن ہے ان کی, جو پورے لوگ ہیں, پوری آبادی ہے, وہ ابھی بھی بہت سارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایکسیس ہی نہیں ہے. بچیاں اسکول جانا چاہتی ہیں لیکن موبلٹی کا اتنا زیادہ ایشو ہے کہ وہ اسکول نہیں جا پاتی ہیں کیونکہ وہ بائکس نہیں چلا سکتی. لڑکوں کے لیے تو یہ فائدہ ہوتا ہے وہ بائک چلا سکتی ہیں. مطلب کامن ہوتا جا رہا ہے لاہور کے اندر بائک چلا, 3 اور 1 میں 4 خواتین بیٹھی تھی اور ٹاپک بھی خواتین کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چپ کر جاتے. ایک محترمہ کہہ رہی تھی کہ میں باہر کے کام کرتی ہوں, میں گھر کا کھانا نہیں بنا سکتی, اور انہوں نے کہا کہ میں باہر فل میم بن کے جاتی ہوں, گھر آ کے میں پائے بڑے اچھے بناتی ہوں. میں ماہنور کی طرف اس لیے آنا چاہتی ہوں کیونکہ پورے اس شو کے اندر جو ہے نا وہ ماہنور کا ٹوٹلی سینیریو اور مائنڈ سیٹ ٹوٹل چینج ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی میں ہی کھانا کیوں بناؤں, میں جب گھر آؤں تو میرا شوہر میرے لیے کھانا بنائے. Am I right or wrong? ناٹ نیسیسریلی کہ شوہر ہی بنائے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ باہر کی رسپانسبلٹیز شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز بھی شیئر کرنی چاہیے. نہیں, وہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ باہر کام کریں؟ نہیں, میری تو شادی ہوئی مثال کے طور پر اگر وہ آپ سے کہیں تو آپ, لیکن ایک ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے نا. اب ایکسپیکٹیشن عورت سے کیا ہوتی ہے, اگر عورت کام کر رہی ہے نا, ورکنگ وومن ہے, اس کے اوپر ڈوئل رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے باہر کا کام بھی دیکھنا ہے, اس نے گھر کا کام بھی دیکھنا ہے. ہماری جابس بھی اتنی کوئی کنڈیوسیو نہیں ہے, اتنا اچھا انوائرمنٹ نہیں ہوتا وہاں پر, نہ کوئی بیبی سٹنگ کے لیے کوئی ایریاز ہوتے ہیں, بہت
कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये आपको एनवायरनमेंट दिया जाता है, वरना मोस्टली में आप अगर काम कर रही हैं, फुल टाइम जॉब कर रही हैं, उसके बाद आप भी उतनी ही थकी होती हैं जितना आपका शौहर थका होता है। तो आप दोनों घर आके मतलब आप सिर्फ औरत से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फिर घर भी सारा साफ हो, खाना भी टाइम पे पका हो, वो स्माइल के साथ आपके सामने भी आए, भाई वो भी इतना ही थकी हुई है जितना आप थके हुए हैं। तो वो जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर वो भी शेयर होनी चाहिए। नहीं तो फिर आसान तरीका ये है ना कि अगर दोनों ने काम करना है तो एक आप मेड रख ले अपने लिए, तो जरूर रखें। ठीक है। अच्छा जी, वो क्योंकि मेड को आधा आधा पे करे, आधी इधर से सैलरी जाए, आधी उधर से जाए। ठीक है, ये घर बसाने आप लोगों ने कि नहीं बसाने मुझे बता दें ये क्या करना है। बिल्कुल। तो तरबियत करने वाली कौन होती है फिर? दादो। हाँ, तरबियत तो माँ करती है ना ऑब्वियसली। पहली दर्सगाह तो बच्चे की, वो चाहे वो मर्द पैदा हो अगर माँ को इख्तियार दिया जाए, माँ को इख्तियार, तो पहली प्रायोरिटी क्या है? ऐसा क्यों है कि कोई अच्छी चीज हो तो उसका क्रेडिट सारे जो है वो फादर ले जाते हैं, कोई भी बुरी चीज हो तो उसका क्रेडिट सारा वो माँ को चला जाता है? आप लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हैं तो उसको फ्रीडम समझते हैं या उसको वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। क्या आपके माइंड में ऐसा है कि औरत को अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए या अपने पेरेंट्स की रजामंदी को शामिल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चुनना चाहिए और पेरेंट्स की रजामंदी को भी बीच में शामिल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि आप खुद भी देखें कि आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या चल सकता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी कल्चरल ओरिएंटेशन क्या है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही आपको एक लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए। आजकल हमारे जो माशरे की औरत इस तरफ निकल पड़ी है कि कोई अगर अच्छा लगा, ये मैं रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, आपको कोई अच्छा लगा, आपका ताल्लुक बना, आपने बोला कि चलो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि दिस इज अ रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें पहले और फिर जरा आप उनके साथ घूमें फिरे, एक साथ रहें और फिर जाके अपने पेरेंट्स को कहें कि जी मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और बाद में आप लोग ही 6 महीने गुजरते हैं, बोलो जी हमारा माइंडसेट नहीं मिला, तो ये तो फिर वेस्टर्निज्म है, ये तो मॉडर्निज्म है, फिर हम तो लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये तो शरह में भी है कि आप अपना लाइफ पार्टनर खुद से चूज कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि अब आपने किसी इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारने का डिसीजन लेना है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, आपने अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करना है। आप कैसे किसी एक अजनबी के साथ बिल्कुल इतना बड़ा एक स्टेप उठा सकते हैं? तो अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते भी हैं तो इसमें मेरा कोई मायूब बात है।